30,000 روپے حق مہر معجل ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ تھوڑا اونچی آواز۔ عبد الرحمن یونس ولد محمد یونس، میں نے آپ کا نکاح عائشہ جاوید بنت جاوید اختر صاحبہ کے ساتھ بعوض 30,000 روپے حق مہر معجل ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ عبد الرحمن یونس ولد محمد یونس، میں نے آپ کا نکاح عائشہ جاوید بنت جاوید اختر صاحبہ کے ساتھ بعوض 30,000 روپے حق مہر معجل ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکم علی خیر۔ اللہ اس نکاح کی برکت سے دونوں جوڑوں میں اور بلکہ دونوں خاندانوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے۔ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے نا، صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ نکاح کا رشتہ پیار کا اور محبت کا رشتہ ہے، اور اس کو پیار اور محبت کے ساتھ ہی چلانا چاہیے۔ بیٹی والوں کو نسبت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، آپ نے انہیں ہی نکاح کر کے رخصت کیا۔ آپ کا بیٹا کوئی بڑا نہیں رہا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تو بیٹیوں والوں کو نسبت ہوتی ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو بیٹیوں کا اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آتے ہی اپنی بعثت کے بعد سب سے پہلے بیٹیوں کا قد اونچا کیا۔ بیٹیوں کا، بیٹی کی شکل میں بھی فرمایا جس نے ایک بیٹی کا، 2 کا، 3 کا، ان کا نکاح کر دیا، ان کی پرورش کی، تربیت کی، نکاح کر دیا، میں جنت میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گا، جنت کا میں ضامن ہوں۔ بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں فرمایا کہ جس نے بہن کا، 1 کا، 2 کا اچھی تربیت کی، نکاح کر دیا، رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھ ہے۔ ماں کی صورت میں بھی فرمایا جس نے والدین کی خدمت کی، ان کو راضی کیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ان کی رضا میری رضا، جنت ان کے قدموں تلے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بیٹی کو بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں فرمایا، جیسے میں نے حدیثیں بھی خطبے میں پڑھی ہیں کہ دنیا سارا کا سارا عارضی ساز و سامان ہے، اور دنیا کا جو بہترین ساز و سامان ہے وہ نیک عورت ہے، وہ نیک ہے۔ اور پھر ایک روایت میں فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ ٹھیک ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیگم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ بیٹیوں کے لیے۔ اور خامد کا بھی حق بیان فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ تو بہر کا مقصد کہنے کا یہ ہے، پیار کا، محبت کا رشتہ ہے۔ دونوں والدین نے